بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ التکاثر۔ پہلے اس کے لفظی معنی کریں گے اور پھر اس کے بعد اس کا سلیس ترجمہ۔ تو آئیے سب سے پہلے سورۃ التکاثر کے لفظی معنی کرتے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے الہاکم۔ الہاکم، الہاکم کا معنی ہے غافل کیا تمہیں۔ الہا کا مطلب ہوتا ہے غافل کیا، کم کا مطلب تمہیں۔ التکاثر، تکاثر کے معنی ہوتے ہیں کثرت مال کی چاہت، یعنی حرص، لالچ نے، بہت زیادہ دنیا کو حاصل کرنے کی لالچ، اس کو کہتے ہیں التکاثر۔ حتیٰ، حتیٰ کے معنی ہوتے ہیں یہاں تک کہ، حتیٰ کہ۔ زرتم، زرتو کا مطلب ہوتا ہے تم نے دیکھا، زرتم تم نے دیکھا۔ المقابر، مقابر مقبرہ کی جمع ہے جس کے معنی قبریں، یہاں تک کہ تم نے قبریں دیکھ۔ کلا، کلا کے معنی ہوتے ہیں ہرگز نہیں، یعنی جو تم سوچ رہے ہو کہ قبر یا قبر کا عذاب نہیں ہوگا اس کی نفی کی جا رہی۔ کلا، ہرگز نہیں۔ سوف، ان قریب۔ تعلمون، تم جان لو گے۔ ثم، پھر، وہی لفظ ہے کلا، ہرگز نہیں، کلا ہرگز نہیں۔ سوف، ان قریب۔ تعلمون، تم جان لو گے۔ یہ تاکید کے لیے 2 بار کہا گیا۔ پھر اس کے بعد کلا، ہرگز نہیں، یعنی تمہاری بات صحیح نہیں ہے۔ لو کا معنی اگر، یعنی کاش۔ تعلمون، تم جانتے۔ علم الیقین، یعنی یقین کا جاننا، یعنی یقینی طور پر تم اگر جانتے۔ لترون، ضرور بے ضرور تم دیکھو گے۔ لترا، لام تاکید کے لیے، اس کا معنی اردو میں کیا جاتا ہے ضرور۔ الجحیم، جحیم کہتے ہیں دوزخ کو، یعنی تم دوزخ کو ضرور دیکھو گے۔ ثم، پھر، یہ لفظ اوپر بھی گزر چکا۔ لترونہا، وہی لفظ ہے تم اسے ضرور دیکھو گے، یعنی جہنم کو ضرور دیکھو گے۔ عین الیقین، اور یہ پھر جب اس کو دیکھو گے تو یہ آنکھ سے، یعنی دیکھنا۔ عین الیقین کا مطلب یقین کی آنکھ سے، یعنی ایک ہوتا ہے علم الیقین، یعنی کسی چیز کا جان کر کے یقین کرنا، اور ایک ہوتا ہے عین الیقین، یعنی کسی چیز کو دیکھ کر کے یقین کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب اس جہنم کو تم ضرور دیکھ لو گے تو پھر تمہیں عین الیقین ہو جائے گا۔ ثم، پھر، لتسألن، ضرور تم سے سوال کیا جائے گا۔ یہ لام کے معنی ہوتے ہیں ضرور، یہ تاکید کے لیے آتا ہے۔ ضرور تم سے پوچھا جائے گا۔ یومئذ، اس دن، یعنی جہنم کے دن، قیامت کے دن۔ عن کا معنی سے، النعیم، نعمتیں، یعنی دنیا میں جتنی نعمتیں، اگر کثرت کے ساتھ نعمتیں ہوں گی تو اتنی کثرت سے اس کے سوال بھی ہوں گے۔ تو یہ ہیں جی اس کے لفظی معنی۔ اب اس کا سلیس ترجمہ کرتے ہیں۔ سورۃ التکاثر کا سلیس ترجمہ، سب سے پہلی آیت کا ترجمہ ہے الہاکم التکاثر، تمہیں حرص نے، لالچ نے غافل کر دیا۔ الہا کا مطلب ہوتا ہے غافل کر دیا۔ الہاکم، تمہیں غافل کر دیا، کس چیز نے؟ التکاثر، کثرت کی حرص، بہت زیادہ کی حرص اور لالچ نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا۔ حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبریں جا دیکھیں، یعنی قبر تک جا پہنچے، یعنی زندگی پوری حرص کرتے رہے۔ اور اس کے بعد تیسری آیت کلا، ایسا ہرگز نہیں، آئندہ تم جان لو گے۔ کلا لو تعلمون، آگے پھر ایسا نہیں، کلا لو تعلمون، آئندہ تم جان لو، یعنی یہ 2 دفعہ تاکید کے لیے کہا گیا۔ اور آگے کہا ایسا نہیں، یعنی پھر کہا کلا لو تعلمون علم الیقین، کاش کہ تم یقینی طور پر جانتے، کاش کہ تم یقینی طور پر جانتے۔ پھر کہا البتہ تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے۔ لترون الجحیم ثم لترونہا عین الیقین، پھر تم اسے ضرور بالضرور، یعنی یقینی طور پر دیکھو گے۔ عین الیقین، یقین کے ساتھ جاننا، اور
یعنی آنکھوں سے دیکھ کر کے یقین کر لینا، علم الیقین یعنی جانی ہوئی چیز کو یقین کر لینا، لیکن جب تم جہنم کو دیکھ لو گے تو پھر یہ یقین تمہارا عین الیقین ہو جائے گا دیکھ کے۔ اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر اس دن ثم یومئذ عن النعیم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن تم سے نعمتوں کے متعلق پوچھا جائے گا۔ تو یہ سلیس ترجمہ ہے سورۃ التکاثر کا۔ اس کے شان نزول میں لکھا گیا ہے کہ جو یہودیوں کے قبائل تھے وہ بہت زیادہ حرص اور لالچ میں پڑے ہوئے تھے ایک دوسرے کے ساتھ، اور ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے تھے جو قبر کو نہیں مانتے تھے، قبر کے عذاب کو نہیں مانتے تھے، جہنم کو نہیں مانتے تھے، دوزخ کو نہیں مانتے تھے۔ تو ان کے جواب میں، ان کے رد میں یہ صورت نازل ہوئی، لیکن قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتا دیا کہ جتنی بھی مال و دولت کی دنیا کی حرص کریں گے وہ ہمیں اللہ کے ذکر اور اللہ کے رسول کی یاد سے غافل کر دے گی۔ الہاکم التکاثر، یہ چیزیں غفلت میں ڈالنے والی ہیں۔ دنیا اللہ نے نصیب اور مقدر میں رکھی ہوئی ہے، جتنی اللہ نے جس کے مقدر میں لکھی ہے اس کو اتنی ملنی، البتہ اس کی حرص میں، اس کی لالچ میں ہم جتنے پڑھیں گے اللہ رسول کے ذکر سے غافل ہو جائیں گے، اور پھر جب یہ غافل ہو جائیں گے تو ہمارا قبر کا، آخرت کا، دوزخ کا یقین کمزور پڑ جائے گا۔ جب وہ یقین کمزور پڑ جائے گا تو ہمارے لیے ہلاکت، تباہی اور بربادی ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار تاکید کے ساتھ یہ کہا کہ وہاں تم جب دوزخ کو دیکھو گے تو یقین ہو جائے گا، تو میری بات پہ یقین کر لو کہ تم دوزخ کو دیکھنے سے پہلے یہ اس بات کے یقین کر لو کہ مال و دولت کی کثرت تمہیں غفلت میں ڈال رہی ہے۔ اس حرص کو، اس لالچ کو پسے پش ڈال کر کے اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر کی طرف آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ یہ اس میں سبق ہے ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا